خواتین و حضرات خوش آمدید. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ. آج کی اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے معاملے پر جس نے پورے معاشرے کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. ایک 14 سالہ بچی کا نکاح جسے پولیس نے قانونی کارروائی کر کے رکوا دیا. یہ معاملہ صرف ایک نکاح کا نہیں بلکہ بچوں کے حقوق، قانونی بالادستی، مذہبی فہم اور معاشرتی ذمہ داری کا بھی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر وکیل شاہد چک صاحب، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے، پولیس کی کارروائی کس حد تک مؤثر تھی اور معاشرے کو ایسے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. شاہد چک صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے قانون میں کم عمری کی جو شادی ہے اس کی کیا واضح تعریف ہے؟ بہت شکریہ نوشین، آپ نے جو ہے نا مجھے اس پہ بات کرنے کے لیے کہا. جی. کم عمری کا جو قانون ہے وہ ہمارے ملک میں اور پاکستان میں اور اسی طرح آزاد کشمیر میں رائج ہے. جی. چائلڈ میرج ریسٹرکشن ایکٹ یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. جس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ 16 سال سے کم عمر، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، دونوں صورت میں ان کے نکاح پہ پابندی ہے، ان کی شادی پہ ممانعت ہے. تو اس کی تعریف یہی کی جا سکتی ہے کہ جو بچی یا بچہ 16 سال سے کم ہے اس کی قانون کے مطابق ان کی شادی نہیں ہو سکتی. لیکن شاید صاحب، قوانین موجود ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ قوانین پہ عمل نہیں ہو رہا؟ اصل میں قوانین پہ عمل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سزا نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. آپ جب لوگوں کو اس معاملے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کو انفارم ہی نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انہیں انفارم کر بھی دیا جاتا ہے تو معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے. اس معاملے میں ان کو سزا نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. تو تیسری اس میں اہم بات یہ ہے، وہ چونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی ہے تو اس پہ میں آگے بات کروں گا. ٹھیک ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ پھر قانون اگر اس پہ کارروائی کرتا ہے تو اس پہ کیا یہ اسلامی قوانین کے خلاف آتا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. جی. پریویل تو آلویز آپ جو ہے نا اسلامک لا کرے گا. ٹھیک ہے. چونکہ اسلام کے اندر یہ واضح ہے کہ بچی یا بچہ، خاص طور پہ بچیوں کی شادی میں جو کہ معاملہ یہ دیکھا جاتا ہے تو ایج آف پبرٹی دیکھی جاتی ہے. اب ایج آف پبرٹی کو ہم اردو میں سے بلوغت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بلوغت کے لیے کوئی عمر کی وہ قید نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بالغ جو ہے وہ اس کا نکاح ہوگا. اب یہاں پہ ایک اور بات دلچسپ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چونکہ اسلام میں یہ غیر قانونی، غیر شرعی شادی نہیں ہوتی. شادی کسی بھی عمر میں، چاہے وہ 7 سال کی بچی ہے، اس کے ولی کی مرضی سے ہو سکتی ہے. لیکن رخصتی آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو بچی کو رخصتی کا معاملہ ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ بچی جب بالغ ہو جائے گی تو اس کو قانون میں، اسلامی قانون میں یہ موجود ہے کہ خیار البلوغ کہتے ہیں اس کو، جسے ایج آف پبرٹی میں پہنچ کے وہ اعلان کرے گی کہ میرا نکاح درست ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر وہ اس نکاح کو درست تسلیم کرے گی تو اس کا وہ نکاح قائم رہے گا. اگر وہ اس نکاح پہ وہ رضامندی اپنی نہیں بتاتی تو وہ بھلے اس کے ولی نے، ولی سے مراد اس کا والد ہے، بھائی ہے یا کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب، اگر جبری طور پہ کسی بچی کو والدین جو ہے کم عمری میں شادی کر رہے ہوں تو اس صورت میں قانون کو کیا اختیار حاصل ہے؟ اور یہ جو 14 سال کی بچی کا نکاح ہے یہ کس زمرے میں آتا ہے قانون کے؟ یہ جو نکاح ہے یہاں پہ میں آپ سے بتاؤں، جی، یہ نکاح ہمارے ملک کے قانون کے مطابق جو ہے نا، چونکہ نکاح کی رجسٹریشن کی عمر ہے وہ 18 سال کی بچی کا، اس کا نکاح نامہ پاسبل ہے جس کا آئی ڈی کارڈ. جی بالکل ایسے ہی. اب یہ جو ہمارے سامنے معاملہ ہے یہ 14 سال کی بچی ہے. ٹھیک ہے. اس کا نکاح قانونی طور پہ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ اس میں ممانعت ہے اور شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہے. لیکن اس کی چونکہ یہ معاملہ میں نے صبح بھی پڑھا، وہ اس میں رخصتی ہو رہی تھی، بارات جا رہی تھی. ٹھیک ہے. تو رخصتی تو یہ پھر آپ دیکھیں نا کہ 14 سال کی بچی ہے، 16 سال قانون میں ہے، اس کی کیا انہوں نے کوئی اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، اس کی بلوغت کا ان کو کیا پتا. معاشرے میں جو والدین ہیں یا والدین فوت ہو جاتے ہیں اکثر، جیسے اس معاملے میں نے سنا ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ ذہنی طور پہ ذہنی مریض ہے. جی،
تو معاشرتی دباؤ کے تحت کہ جی بچی کا خیال کون رکھے گا، اچھا جی اس کو رخصت کر دیں، ٹھیک ہے. اب جس کے ساتھ اس کو رخصت کر رہے ہیں اس کی مینٹل کیپیسٹی کیا ہے، وہ اس اہل ہے وہ نکاح کے وہ کیا اس کو اس کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر سکتا ہے. پھر اگر وہ بچی بالغ بھی ہے تو آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جدید دور ہے، تو آپ یہ دیکھیں آلدو اگر وہ بالغ بھی ہے اس کو اگر وہ آگے جا کے اس کی چونکہ اس سے بچے بھی پیدا ہونے ہیں تو ان کے لیے اگر وہ بچی میڈیکلی اس قابل ہے کہ وہ فٹنس اس کو کوئی میڈیکلی یا کوئی ڈاکٹر نے دی ہے یا کسی بورڈ نے دی ہے کہ آپ اس بچی کے یہ اس قابل ہے کہ یہ آگے بچے پیدا کر سکتے. ہمارے یہاں اسپتالوں میں کتنے بچیوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیلیوری کے دوران. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ہڈیاں اتنی کمزور ہوتی ہیں، ان کی جسمانی جو نشو و نما ہے وہ اتنی نہیں ہو سکی ہوتی کہ وہ اس کو بچے کی پیدائش ممکن. یعنی یہ صرف قانونی مسئلہ نہیں ہے بلکہ سماجی مسئلہ بھی ہے، یہ میڈیکل ایشو بھی ہے، یہ شرعی معاملہ بھی ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے کہ نکاح اس کے ساتھ وہ خامن جو ہے اس کی نان و نقفہ اس کی ذمہ داریاں پوری کرے. ہمارے یہاں بچیوں کو اس لیے بیاہ کے دے دیا جاتا ہے جی ٹھیک ہے یہ دوسرے گھر میں کام کے لیے، وہاں پہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. عموماً کم عمری کی شادیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گھر میں جی کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، پھوپھی چاچے مامے ان رشتوں میں بچیوں کو دے دیا جاتا ہے. وہ جا کے صرف وہ وہاں پہ ایک وہ چائلڈ لیبر والی صورتحال ہے وہاں پہ. تو ان کا نکاح کا اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے میرج کا، اس کو آپ اپنی ضرورتوں کے اکارڈنگ. اب 14 سال کی بچی کی ایجوکیشن کیا ہوگی آپ سوچیں، وہ ہارڈلی 8ویں پڑھ رہی ہوگی یا جو 9ویں جماعت ہے اس میں پڑھ رہی ہوگی جی. اب اس کا تو اس کے آگے اس کا پورا لائف کا پورا کیریئر ہی تباہ ہو گیا نا. تباہ ہو گیا. شادی کے بعد وہ نہ پڑھ سکتی ہے، وہ دیگر ذمہ داریاں، وہ شوہر کی ذمہ داریاں اور شوہر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سسرال کی ذمہ داریاں، کھانا بنانا ہے، ان کے کپڑے دھونے ہیں. اور دیہاتوں میں تو ان کو مال مویشی چرانے کے لیے اس لیے رکھا جاتا ہے جی شادی کر لی ہے اب اس کو مال مویشی لے کے دو یہ بیچاری. تو یہ آج کے اس معاشرے میں اس جدید دور میں اس کم عمری کی شادیاں میں یہ سمجھتا ہوں قانون کے مطابق جو ہے نا یہ بالکل درست نہیں ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو کپلز ہوتے ہیں جن کی چھوٹی عمر میں شادیاں ہوتی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، آگے چل کے جو ہے بچے ان کے جھگڑوں کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں اور پوری کی پوری نسلیں جو ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہیں. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ قانون کیا کہتا ہے اگر نکاح پڑھایا جا چکا ہو کسی کم عمر بچی کا تو اس نکاح کو تسلیم کیا جائے گا یا کالعدم کیا جائے گا؟ قانون کے اکارڈنگ یہ ایک شرعی معاملہ ہے. پہلے تو ہم نے دیکھے نا، میں نے پہلے بھی کہا اسلام پریویل کرے گا، جو شریعت ہے ٹھیک ہے، نکاح اس کا ویلڈ ہے، وہ رہے گا ٹھیک ہے ٹل ایج آف پبرٹی. جب وہ بچی بڑی ہو جائے گی اس کی رخصتی نہ کی جائے، بچی جوان ہوگی وہ کہے گی کہ میں اس نکاح کو مانتی ہوں، نہیں کہے گی تو قانون اس کو ریمیڈی دیتا ہے. پھر بھی وہ اس کو خیال بلوغ کا وہ کہے گی کہ میں اس کو نہیں مانتی ہوں، اس نکاح کے جو ہے نا وہ ختم کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اس کیس میں نکاح خواہ کی کیا ذمہ داری ہے، والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اور سرپرست جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے ذمہ دار ہے قانون کے اکارڈنگ؟ دیکھیے نکاح خوان تو اس نے نکاح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. نکاح تو 8 سال کی بچی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ تو میں نے بات کر دی نکاح خوان. لیکن اب چونکہ رجسٹریشن کا قانون موجود ہے، وہ دیکھیں پلین پیپر پہ بھی نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، ضروری نکاح نامے پہ ہو. ٹھیک ہے. یہ تو اس کے جو ولی ہیں جو گارڈینز ہیں وہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کی رخصتی کرنا اس کو وہ میڈیکلی سوسائٹی میں ہماری معاشرتی طور پہ قانون کے طور کسی طور پہ درست نہیں ہے اور معاشرتی ایک برائی کے طور پہ میں شاید سب کم عمری کی جو رضامندی ہے بچے کی اس کو قانون کس نظر سے دیکھتا ہے، کیا ایکسپٹ کرتا ہے؟ دیکھیں بچی جو ہے وہ جس کی شادی عموماً کوئی اچھی سوجھ بوجھ والے لوگ تو اپنے بچیوں کی شادی اس عمر میں نہیں کرتے، ان گھروں میں کی جاتی ہے جہاں پہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے، جہاں پہ شعور کی کمی ہوتی ہے، یا جہاں پہ کوئی دیگر سماجی مسائل ہوتے ہیں. اب دیگر سماجی مسائل کے ان میں بچیوں پہ دباؤ کے تحت اکثر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، یا بچیوں کو خوش کرنے کے لیے جی آپ کو غریب فیملیز کے اندر نئے کپڑے آپ کو لے کے دے رہے ہیں، سارا کچھ مالی مسائل ہیں، وہ بچے خوش ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہماری شادی ہے کوئی. جیسے اس کیس ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ رہی ہے. بالکل
وہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے اس طرف چلے جاتے ہیں. اگر والدین کم عمری میں اگر بچوں کی شادی کروائیں تو ان پر کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ یہ چائلڈ میرج ریسٹرکشن ایکٹ ہے نا. ہاں جی، یہ ہمارے کیا اس پہ عمل درآمد ہو رہی ہے؟ بالکل ہوتا ہے. آپ پولیس کو اطلاع کیوں نہیں کرتے؟ ابھی بڑا اچھا میں یہ کسی نے کیا کہ پولیس کو یہ راڑا چوکی پر انہیں اس بارات کو روکا. تو انہوں نے دیکھیں پولیس قانون سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتی. انہوں نے روکا ہے تو اس پولیس افسر کو چوکی افسر کو پتا تھا کہ یہ ہمارے یہاں قانون رائج ہے یہ تو اس قانون کے تحت اس نے بارات کو روکا ہے نا. اگر قانون ہی موجود نہ ہو تو پولیس کے پاس تو اختیار نہیں ہے وہ روک سکے. وہ بالکل تو ان کے پاس قانون ہے لیکن آپ پولیس حرکت میں تب آئے گا قانون جب آپ ان کو اطلاع دیں گے. ہم جاتے ہیں ایسی شادیوں میں جوڑے ہو کے کھانا کھا کے آ جاتے ہیں, پولیس کو اطلاع کوئی نہیں کرنی. پولیس کو اطلاع نہیں کرنی. اب پولیس کو آپ دیکھیں قانون حرکت میں تب آتا ہے جب اس کو انفارمیشن ہوتی ہے. تو وہ اچھا کیا, وہ بڑی اپریشیٹیبل بات ہے. بالکل وہاں پہ چوکی افسر نے جو یہ کام کیا ہے. شاہد صاحب ہمارے یہاں بے شمار جو ہے بنے ہوئے ادارے بنے ہوئے وومن ڈیولپمنٹ کے جو ہے کافی ادارے کام کر رہے ہیں. ایک اسمبلی میں بھی وومن کاکس کے نام پہ بنا ہوا ہے لیکن اس حوالے سے کوئی کام نظر نہیں آ رہا کہیں پہ بھی. تو اس پہ کیا کہیں گے کہ ادارے بنے ہوئے قوانین بنے ہوئے لیکن عمل درآمد نہیں ہے. دیکھیں قانون جو بنانے والے ادارے کا کام ہے نا جی, وہ انہوں نے قانون تو بنا دیا, عمل درآمد کرنا ہے آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے. اب آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تب کام کرتی ہیں جب ان کو انفارمیشن ہوگی جی. تو جیسے یہ شہر کے قریب علاقہ تھا, سڑک سے بارات جا رہی تھی تو لوگوں نے کسی نے فون کیا یا جس طرح بھی پولیس کو اطلاع ملی تو انہوں نے روک لیا. اب فرض کریں کسی جنگل میں, کسی دیہات کے کونے میں, کسی یہاں سے ایسے گاؤں بھی ہیں جہاں پہ پیدل مسافت 4 گھنٹے کی ہے, تو وہاں پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وہ گاؤں کے بھی ایک کونے میں دوسرے کونے تک خبر نہیں ہوتی. تو پولیس تک یہ چیز پہنچ نہیں سکتی. اور پھر وہاں پہ یہ سوشل میڈیا کا بھی نہیں ہوتا, یہ آپ کے موبائل وغیرہ کا استعمال بھی کم ہوتا ہے, کہیں سگنلز کا ایشو ہوتا ہے. پھر ہمارے بیکورڈ دیہاتوں میں تو یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سگنلز کا پرابلم یا ایون موبائل لوگ استعمال نہیں کرتے, بہت کم استعمال. شاید صاحب اگر پولیس کاروائی نہ کرتی تو کیا یہ ریاستی ناکامی میں آتا تھا؟ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ریاست کی ناکامی اس کو تب کہا جاتا کہ اگر پولیس ہماری اس کو دیکھ کے اور ان کو چھوڑ دیا جاتا. ٹھیک ہے, تو پولیس نے جو کام کیا ہے یہ ریاستی ناکامی نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی خوشائند بات ہے اور مبارکباد کے مستحق ہے ہماری پولیس. انہوں نے اس اہم چیز کے اوپر جو ہے نا یہ فوری کارروائی کی. شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. یہ معاملہ صرف ایک گھر یا خاندان کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا آئینہ ہے. قانون, مذہب اور انسانیت تینوں ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ بچوں کو بچپن جینے کا حق دیا جائے. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.